نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارلی ڈیز میں مسلمانوں کو مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، اور پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم نازل ہوا، مگر اس میں اتنی گنجائش رکھی گئی تھی کہ جو لوگ روزہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی نہ رکھیں تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے کسی مستحق کو کھانا کھلا دیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ گنجائش کو ختم کر دیا گیا، سوائے ان کے لیے جو مریض ہیں اور جن کو اس مہینے میں ٹریول کرنا ہو، اور حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت، اور ایسے بزرگوں کے لیے جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ان کے لیے وہی رولز باقی رہنے دیے گئے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رمضان کے روزے ہجرت کے 18 ماہ بعد فرض ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے وصال فرمانے سے قبل 9 بار ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ لفظ رمضان کا رمز سے تعلق ہے، جس کے معنی گرم ہونا اور تیز دھوپ سے پاؤں کا جلنا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزے دار کے تمام سابقہ گناہوں کو جلا اور مٹا دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو رمز کر دیتا ہے، یعنی جلا دیتا ہے۔ عربک میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور اس لفظ صوم کو لغوی طور پر رک جانے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کا مطلب عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگاں ہو رہا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے آگ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا گیا ہے، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اسے دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو یہ اس کی گناہوں کی بخشش اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروا دے، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، اس لیے روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔
روزہ جہنم سے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش گفتگو کرے اور نہ ہی جاہلوں جیسے کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک تو جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے مالک سے ملتا ہے تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ آواز دی جائے گی روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ ریان کے معنی سیرابی کے ہیں، اس لیے کہ روزے دار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اس لیے انہیں بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ اس سیرابی دروازے سے گزارا جائے گا، اور وہاں سے گزرتے وقت انہیں ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ انسان کو غفلت کے کاموں، شیطانی اور نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے، اور تقوی، پرہیزگاری، ضبط نفس، صبر و تحمل، برداشت، مستقل قدمی اور احسار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ روزہ نہ صرف ہماری جسمانی صحت کے لیے اچھا ہے بلکہ ہماری روحانی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ہمارے ایمان اور پرہیزگاری اور تقوی کو بڑھاتا ہے اور ہمارے نفس پر ہمارے قابو کو بڑھاتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث خود کو گناہوں، جھوٹ، غیبت، منافقت، بدکاری، بے حیائی، بددیانتی، ریاکاری، دھوکہ، فریب، خیانت، کام چوری، غفلت، لاپرواہی، سستی، غصہ، بد کلامی، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، رشوت، غلامی، ناجائز منافع خوری اور دیگر عیوب سے بچانے کا نام تقوی ہے، اور یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ گویا رمضان المبارک تقوی کی افزائش کے لیے موسم بہار ہے۔ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو راتوں کو کم سوتے اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا یا جھوٹ پر عمل کرنے اور فریب کاری کو نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی اس عبادت سے رات کو نیند سے محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ اگر قیام اللیل میں ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا تو اس طرح راتوں کو کھڑا رہنا سوائے رت جگہ کے اور کچھ نہیں۔ عبادت کی حقیقی روح یہ ہے کہ جب معبود حقیقی کے حضور کھڑے ہوں تو اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور جواب دہی کا خوف بھی ہو، پھر اس کی معافی اور خوشنودی کا طلبگار بھی ہو، اور یہ وہ تقوی ہے جو روزے کا مقصد ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص نے بغیر کسی معقول عذر کے اور بغیر کسی مرض کے ایک روزہ بھی چھوڑا تو اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی وہ اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ القدر میں ارشاد باری ہے، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس نسبت سے رمضان، قرآن اور لیلۃ القدر میں خاص تعلق ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ رمضان کی ان برکتوں شب و روز میں تلاوت کلام پاک صاحب ایمان کا سب سے بہتر وظیفہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے، اے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔
پھر دونوں کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی۔ اس مہینے کے متعلق دعا کے قبول ہونے کے بھی کچھ اہم اوقات بھی بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں۔ اے نبی، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو تم کہہ دینا کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اس لیے ہمیں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر افطار کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتایا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور جس کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ نمبر 2، ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا۔ اور 5ویں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو تب انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی بھرپور فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔